الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، آج میں آپ کی خدمت کے اندر ان دوستوں کی خدمت کے اندر ایک نسخہ جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ مادہ منویہ جو ہے وہ مغلط نہیں ہو رہا، ہمارا مادہ منویہ پتلا ہے، یا وہ دوست جو احباب کہتے ہیں کہ منی کی پیدائش جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، یا اسی طرح جو ضعف بال کے مریض ہیں اور تقویت چاہتے ہیں جسمانی وغیرہ، تو یہ ان لوگوں کی خدمت کے اندر آج میں آپ کی خدمت میں نسخہ جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ بالکل آسان سا نسخہ ہے، اور البتہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر اس کو تیار کر کے استعمال کر سکتا ہے۔ تو اس میں کوئی یقوتیاں وغیرہ بھی نہیں پڑتی، نہ ہی کوئی کشتے وغیرہ پڑتے ہیں، اور نہ ہی کوئی بہت زیادہ قیمتی اجزاء جو ہیں ان کے اوپر یہ مشتمل ہے۔ عام چیزیں جو روزمرہ زندگی میں مل جاتی ہیں اور عام پنسار وغیرہ سے جو ہے وہ دستیاب ہو جاتی ہیں، تو لے کر آپ ان کو استعمال کریں۔ سب سے پہلی جو چیز لینی ہے تو وہ ہے سالب مصری۔ اس کے بعد آپ نے شکاکل مشری جو ہے وہ لینی ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے بوزی دان جو ہے وہ لینا ہے، اور چوتھے نمبر پر آپ نے سرنجاں جو شیریں ہوتی ہے وہ لینی ہے۔ تو یہ چار چیزیں آپ نے لینی ہیں۔ ان چاروں جو چیزیں ہیں، اشیاء وغیرہ ہیں، ان کا وزن جو ہے وہ تقریباً ایک ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ ایک ایک چھٹانک 5 تولا یہ ساری چیزیں علیحدہ آپ لیں، اور لے کر ان کو صاف کریں۔ صاف کرنے کے بعد پھر تو آپ ان کو علیحدہ کوٹ کر ان کا صفوف جو ہے وہ تیار کریں۔ اب یہ صفوف جو ہے اس کو آپ ایک جگہ پر اکٹھا کر چاروں جو ادویہ وغیرہ آپ نے لی ہیں، جن کا صفوف آپ نے تیار کیا ہے، تو کسی ڈبے کے اندر محفوظ کر کے اس کو محفوظ کر کے رکھ لیں۔ تو اب ایک سیر جو ہے وہ دودھ ہونا چاہیے بھینس وغیرہ کا، تو اگر بکری کا دودھ مل جائے تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ بھینس کا دودھ جو ہے وہ لے کر 1 کلو اس کے اندر وہ دوست احباب جو کہ گرمی زیادہ رکھتے ہیں اپنے وجود کے اندر، تو ان کے لیے خوراک جو ہے وہ 3 ماشے تک ہونی چاہیے۔ لیکن جو بلغمی مزاج کے دوست احباب ہیں، جن کا مزاج جو ہے وہ بادی ہے، تو وہ تقریباً 6 ماشے تک اس صفوف میں سے وہ خوراک لے کر دودھ کے اندر ڈال لیں، اور اب دودھ جو ہے وہ آپ کے اوپر چڑھا دیں۔ تو دودھ کو جوش دینا شروع کر دیں، یہاں تک کہ آپ کا دودھ جو ہے وہ 1 پاؤ یا 1.5 پاؤ تک جو ہے وہ باقی رہ جائے، باقی سارا دودھ جو ہے وہ جل جائے، تو آپ کا دودھ جو ہے وہ گاڑھا سا ہو جائے گا، جیسے فرنی ٹائپ ہوتی ہے، کھیر ٹائپ ہوتی ہے، ایسے دودھ آپ کا گاڑھا ہو چکا ہوگا۔ اب آپ نیچے اتار لیں، نیچے اتار کر اس کے اندر آپ شکر جو ہے وہ شامل کریں۔ اگر شوگر وغیرہ نہیں ہے، اگر شوگر ہے تو پھر بغیر چینی کے اور بغیر شکر کے ویسے ہی آپ اس کو جو ہے وہ رکھ دیں، اور صبح روزانہ بلا ناغہ اس کو آپ نے وہ نوش کر لیں۔ اگر اسی وقت تازہ نیم گرم کوسا استعمال کریں تو زیادہ اس کا جو ہے وہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو یہ نسخہ تھوڑا سا گرم ضرور ہے، لیکن الحمدللہ اس نسخے سے جو ہے وہ تقویت بعد جو ہے اس کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، اور نمبر 2 جو تولید وغیرہ ہے اس کی افزائش جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور ساتھ ہی الحمدللہ جو تغلیظ منی ہے، جو کہتے ہیں کہ مطلب منی جو ہے وہ ہماری مغلظ نہیں ہے، گاڑھی نہیں ہے، تو اس کی مطلب جو شکایت ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے یہ اپنی مثال جو ہے وہ آپ ہے۔ تو اس کو الحمدللہ منی کے جو امراض ہے اس کو دور کرنے کے لیے، اور منی کو گاڑھا کرنے کے لیے، اور منی کی جو افزائش ہے اس کو بڑھانے کے لیے جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے۔
اگر یہ نسخہ 40 دن تک لگاتار تسلسل کے ساتھ یہ دودھ جو ہے وہ بنا کر گرم آپ استعمال کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس طرح کی جتنی شکایات جو ہیں وہ دور ہو سکتی ہیں۔ اور پھر بڑے مزے کی بات ہے، اس کے استعمال کرنے سے جریان کے جو امراض ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، تلام کے جو امراض ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر بڑی مزے کی بات ہے، جیسے ہی مادہ منویہ گڑھ ہوتا ہے تو پھر جو صورت انزال کے امراض ہیں اس پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے۔ اور یہ جسم کو چکنا رکھتا ہے، جسم کے اندر جو سستی ہوتی ہے وہ بھی بھاگ جاتی ہے۔ اور وہ دوست احباب جو کمزوری کی وجہ سے، جو سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے جو ہے وہ جن کے جو ٹانگیں ہیں وہ لڑکھڑاتی ہیں اور ٹانگوں کے اندر درد رہتا ہے، تو اس سستی کو، اس کاہلی کو بھی یہ دور کرنے کے لیے الحمدللہ ایک بے مثل چیز ہے۔ بنائیں، فائدہ اٹھائیں اور دعائے خیر سے یاد فرمائیں۔ اور جو دوست جو ہیں وہ بیمار ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے۔ اور جن دوستوں نے ابھی تک افضلیت طبی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری نئی آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری صحیح کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ فی امان اللہ و رسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔